کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سن 2020 جو انسانی دنیا کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم سال رہا، اور پھر کچھ سیاسی تجزیات اور پیشن گوئیاں کی جائیں گی سن 2021 کے متعلق۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 2021 کا سال انتہائی تبدیلیوں کا سال ہوگا۔ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آپ دنیا میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اس متعلق بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ سن 2020 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں انتہائی تباہی میں جا چکا ہے، اور اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کی تیسری لہر آنے والی ہی ہے۔ بہت ہی خطرناک اس وقت پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوں گی۔ رائل یو ٹی وی اپنی ویڈیوز کے توسط سے بارہا اس بات کو کہہ چکا ہے کہ کرونا وائرس ایک انتہائی خطرناک وائرس ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے متعلق احتیاط اور احتیاطی تدابیر کو برتیں تاکہ اس سے ہونے والی ہلاکتوں سے بچا جا سکے۔ حالیہ دنوں میں بل گیٹس نے ایک بہت ہی اہم خبر لوگوں کے ساتھ شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ 4 سے 5 مہینے اس متعلق فیصلہ کون ہوں گے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ہلاک ہونے کی جو ہے وہ ان کو امید ہے۔ واللہ عالم بالصواب، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو سن 2021 کا آغاز کرونا وائرس کی تیسری لہر سے ہوگا پوری دنیا میں۔ اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یورپ اس حوالے سے کافی حد تک ناکام ہو چکا ہے، اس نے ایشیا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ہلاکتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اب اگر سن 2020 کی دوسری خبر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت مارشل لاء کی خبریں امریکہ میں نظر آ رہی ہیں۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ہی دنوں کے بعد مارشل لاء نافذ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ امریکہ میں انسریکشن ایکٹ نام کا ایک قانون پایا جاتا ہے، جس کے متعلق اب بہت سارے جنرل، خاص طور پر جنرل تھامس مکینری جو 3 اسٹار جنرل رہ چکے ہیں امریکہ کی ایئر فورس میں، انہوں نے صدر ٹرمپ سے بارہا یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس انسریکشن ایکٹ کو نافذ کریں، مارشل لاء کو نافذ کریں، اور پھر بنیادی حقوق کی معطلی، جس کو امریکہ میں ہیبیس کارپس کہا جاتا ہے، اس کو معطل کیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ صدر ابراہم لنکن بھی امریکی تاریخ میں مارشل لاء لگانے کے مجاز رہ چکے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب ایک بہت بڑی خانہ جنگی امریکی دروازوں پر دستک دے رہی تھی تو اس وقت صدر ابراہم لنکن نے اس طرح کا مارشل لاء لگا کر ملک کو بچایا تھا۔ اور اب بہت سارے لوگ، خاص طور پر ریپبلکن سینیٹرز کی طرف سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اب کوشش یہ کریں کہ مارشل لاء نافذ کر دیا جائے پورے امریکہ میں، اور انسریکشن ایکٹ کو نافذ کر کے ایمرجنسی لگا دی جائے تاکہ ان تمام لوگوں سے نمٹا جا سکے جنہوں نے صدر کے خلاف سازش کر کے الیکشن کو چرا لیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ تھامس مکینری یہ بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چائنا، ایران نے اور رشیا نے اس الیکشن کو چرایا ہے تاکہ صدر بائیڈن کو منتخب کیا جا سکے، کیونکہ صدر بائیڈن ان کے لیے ایک بہت ہی نرم صدر ثابت ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ اب اپنے ایک بہت بڑے آئینی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں ادھر یہ نظر آتا ہے کہ وہاں مارشل لاء نافذ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد بلیک لائیوز میٹر پر انتہائی بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ بلیک لائیوز میٹر اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں
पुलिस के हाथों होने वाली हलाकतों से बचा जा सके, ख़ास तौर पर वो सियाह फाम अफराद जो पुलिस का निशाना बन जाते हैं, उसके हवाले से उनकी कोशिशें जारी हैं और पिछले कई महीनों से उनके प्रोटेस्ट जारी थे। अमेरिका में एक बढ़ती हुई खाना जंगी का सिनारियो भी नज़र आ रहा है। तो 2021 में हमें यह महसूस होता है कि ये खाना जंगी, ये रिफ्ट, ये डिवाइड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और फिर लगता यह है कि अमेरिका उस खाना जंगी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि हम माजी में भी देख चुके हैं। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल सन 2021 में क्या जाती है, लेकिन हमें ये लगता है कि सदर ट्रंप जल्द ही मार्शल लॉ नाफिज करने वाले हैं, जिसके बाद बुनियादी हुकूक की मुअत्तली हो जाएगी। यहाँ ये बात याद रहे कि हाबियस कॉर्पस के मुतालिक हम आपको बताते चलें कि इससे मुराद ये होती है कि अमूमी तौर पर स्टेट की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजनर्स को डिटेन कर सके ताकि उन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सके। हाबियस कॉर्पस का ये एक राइट होता है, एक रिट होती है, जिसमें यह बात कही जाती है कि कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से रुजू कर सकता है ताकि उसकी डिटेंशन को चैलेंज किया जा सके। ये बुनियादी हुकूक तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के आइन में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका में इसकी बड़ी हिफाजत की गई है और ये कहा गया है कि आइन इस बात की ज़मानत देता है कि कोई भी अमेरिकी शहरी को किसी भी तरीके से हुकूमत कैद नहीं कर सकती जब तक कि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाए। लेकिन फिर एक और बात भी इसमें कही जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि फेयर ट्रायल का भी हक़ दिया जाए। बहरहाल ये बातें हैं, लेकिन ये बुनियादी हुकूक हैं। पाकिस्तान में भी जब मार्शल लॉ नाफिज किया जाता है तो बुनियादी हुकूक को ख़त्म कर दिया जाता है आइन में, और ताकि हुकूमतें या फ़ौज जो है वो किसी भी शहरी को अपनी कैद में लेकर उस पर कोई भी मुकदमा चला सकती हैं, बग़ैर मुकदमा भी रखे चलाए हुए उनको कैद किया जा सकता है। तो बहरहाल देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है अमेरिका में, और महसूस ये हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई अब पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें हमने बारहा ये बात जिक्र की है कि जिसमें ये कहा गया है कि रोमी जो हैं वो शाम के मुकाम अम्माक और दाबिक में उतरेंगे, जहाँ पर वो मुसलमानों से मुतालबा करेंगे कि उन लोगों को हमारे हवाले करो जो तुम्हारे पास आ गए हैं। यकीनी तौर पर महसूस होता है कि इससे मुराद शायद वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं कि इससे मुराद ये हो सकती है कि ये ब्लैक लाइव्स मैटर के लोग हों। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत कायम होने से पहले रोमी माकाम अम्माक या दाबिक में आएंगे और इनके मुकाबले पर मदीना का एक लश्कर जाएगा, जिसमें इस वक्त के बेहतरीन लोग होंगे। जब वो लड़ने के लिए सब बांधेंगे तो रोमी इनसे कहेंगे, हम उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जो हमारे लोगों को कैद करके ले आए हैं। यहाँ हमारे लोगों की जो बात की गई तो महसूस ये होता है कि इससे मुराद ब्लैक लाइव्स मैटर या वो सियाह फाम अफराद हैं जो मुस्तकबिल में क्वाइट पॉसिबिलिटी है, बहुत मुमकिन है, बहुत बड़ा इम्कान है कि मुसलमानों से पनाह मांगें, क्योंकि अमेरिका में जब उन पर क्रैक डाउन शुरू होगा तो वहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में एक्सोडस हो सकता है। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, इन लोगों को हमारे मुकाबले पर भेज दो। मुसलमान इनके जवाब में कहेंगे, खुदा की कसम हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे मुकाबले में ना भेजेंगे। और फिर मुसलमान रोमियों से लड़ेंगे। बहरहाल यह हदीस बहुत लंबी है, इसको हम किसी और वीडियो के लिए उठा रखते हैं। तो महसूस ये हो रहा है कि सन 2021 का आगाज़ एक बहुत बड़ी अमरीकी खाना जंगी साथ ही साथ मार्शल लॉ के निफाज से शुरू होगा। यहाँ एक और बात भी बताते चलें कि थॉमस मैकेनरी ये बात कह रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन जैसी स्टेट्स ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी गद्दारी का सबूत दिया है, तो इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया जाए ताकि इन लोगों को इन स्टेट्स को गद्दारी की सज़ा दी जा सके। तो सूरत हाल देखते हैं। अमेरिका की सूरत हाल इंतहाई कशीदा नज़र आती है। सन 2021 में हमें ये बात नज़र आएगी कि सदर ट्रंप एक डिक्टेटर के तौर पर सामने आएंगे और फिर मार्शल लॉ का निफाज करके वह अमेरिका में बुनियादी हुकूक की मुअत्तली का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अमेरिकी शहरियों के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए तीसरी बड़ी खबर की सन 2021 की, तो उसमें सऊदी अरब ईरान लड़ाई का ज़िक्र ज़रूर हमें करना होगा, क्योंकि अब
محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ایران گھیرا تنگ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر آپ اخبارات میں اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ ریڈ سی میں جدہ کے قریب ایک بہت بڑے ٹینکر پر، آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایک بارودی کشتی نے اس پر حملہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارا جا سکے، اور اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو جہاز ہیں وہاں پر نہ سفر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سنگاپور کے جو جہازوں نے بھی وہاں پر احتیاط برتنا شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سنگاپور کے آئل ٹینکرز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جب یہ ہوا ہے تو اس پر یہ شک ظاہر کیا گیا کہ یہ حوثی قبائل کی کارروائی ہے۔ تو سن 2021 میں ہمیں سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے شدید کشیدگی اور ایک بڑی جنگ کی بھی جو ہے خبریں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم تھوڑا سا آخری تجزیہ پیش کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ تائیوان کا مسئلہ بھی نظر آتا ہے۔ چین کوائٹ پاسبل کوشش کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ آہستہ آہستہ وہ اب تائیوان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرے، اور پھر یہ ایک بہت بڑی لڑائی جو خاص طور پر تائیوان کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے وہ نظر آئے گی۔ سن 2021 کے حوالے سے یہ کچھ سیاسی پیشن گوئیاں اور تجزیے ہیں، دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف ہوگی۔ اب فنگر کراس رکھیے، دیکھتے رہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین بھی آ گئی ہے اور دوسرے جو مراحل طے ہو رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی تبدیلیوں کی طرف سن 2021 میں جا رہے ہیں۔